اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ کوثر کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کرے۔ ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اس سورت کو سورۃ کوثر بھی کہتے ہیں اور سورۃ النحر بھی کہتے ہیں۔ سورۃ کوثر مکی ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 10 کلمات ہیں اور 37 حروف ہے۔ رسول اللہ پہ خیر کثیر کی عنایت اس سورت کا موضوع ہے۔ رسول اللہ پہ خیر کثیر کی عنایت اور شکرانے کے طور پر نماز اور قربانی کا حکم دینا اس سورت کا موضوع ہے۔ اور دشمن جو آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے، تو اس میں تسلی دی گئی ہے، اس صورت میں آپ کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کی عنایت جو آپ کو فرمائی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر اور افضل عظیم عطا کی۔ وہ کیا تھی؟ اس خیر کثیر میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ ایک نہر ہے، ایک نہر ہے جنت میں جس کا نام کوثر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند غالب آ گئی، نیند کی کیفیت سی طاری ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے سر مبارک اٹھایا آپ نے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی قرآن کریم کی ایک سورت مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ کوثر کی تلاوت کی اور فرمایا آپ جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ ایک حوض ہے جس میں میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی، جس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک شخص کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے پروردگار یہ شخص میرا امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ آپ کا امتی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین ایجاد کیا؟ جو بدعات اور شرک کرتے ہیں، جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے، یعنی جو شرک کرتے ہیں نا، جو بدعات کرتے ہیں، بدعت اور نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں دین میں، جس کا دین میں تعلق نہیں تھا، جس کا قرآن اور شریعت سے تعلق نہیں تھا، تو آپ ان لوگوں کو نہیں پہچانیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ سے کوثر کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کرے گا، جو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں عطا کرے گا۔ اس کی مٹی کستوری کی ہوگی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کے کنارے پر ایسے پرندے بیٹھے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں جیسی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ پرندے تو بڑے تر و تازہ اور خوشحال ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو کھانے والے اس سے بھی زیادہ خوشحال اور تر و تازہ ہوں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر کے پاس پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے، نہر کوثر، جو آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حوض کوثر جو آپ جسے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے، یعنی اس حوض سے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر میں آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمانے کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں نہر کوثر بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو تسلی بھی دی ہے، تسلی کیا دی ہے، اور آپ کو بے نام و نشان بتانے والوں سے آپ کو دفع کیا جائے گا، یعنی آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے، کہ آپ کو اپنی نسل اور نسب صرف دنیا ہی میں باقی نہیں رہے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب نسب صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی باقی رہے گی، آپ کا نام محشر تک باقی رہے گا، بلکہ آپ کی روحانی اولاد کا رشتہ محشر میں بھی محسوس ہوگا، جہاں وہ تعداد یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ تمام امتوں سے زیادہ ہوگی آپ کی امتیوں کی تعداد، اور ان کا اعزاز بھی سب سے زیادہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے زیادہ اکرام کیا جائے گا اور سب سے زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا۔ دوسری آیت میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا آخرت کی ہر خیر اور بھی کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری دی گئی ہے، خیر کثیر کی خوشخبری دی گئی ہے کہ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی خیر اور کثیر مقدار میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکرانے کے طور پر آپ کو 2 کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ وہ 2 کام کون سے؟ ایک نماز، فَصَلِّ لِرَبِّكَ کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ اور قربانی، ایک نماز اور دوسرا قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور قربانی مالی عبادتوں میں اس بنا پر خاص اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی سے ایک طرح کی بغاوت ہے، یعنی مالی لحاظ سے ایک تو ہم مال اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، اس کا تو ثواب ملے گا، اور بت پرستی سے ایک طرح کی بغاوت ہے، کیونکہ کفار اور مشرکین قربانیاں بتوں ہی کے نام کیا کرتے تھے، کفار مکہ ہو گئے، مشرکین ہو گئے، یہ بتوں کے ناموں کی قربانیاں کرتے ہیں، اور مسلمان اور مومن اللہ کے نام کی قربانی کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم سے کہا گیا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ نماز بھی صرف اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ ہی کے نام پر ہوتی ہے، قربانی کسی کے نام پر نہیں ہوتی۔ مشرکین جو تھا ان میں یعنی طرح طرح کے ان کے عقائد تھے، اور اس کے بارے میں ایک اور بتایا گیا ہے، یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین کی طرح یہ اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے، قربانی اور نماز صرف جسٹ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نہر کا لفظ بولا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نہر کا لفظ بولا ہے، جس کے معنی ہے یعنی اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا، دوسرے جانوروں کو زمین پر الٹا کر کے ان کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ یہاں نہر سے مراد قربانی ہے، مطلب کہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ جیسے کہ صدقہ خیرات کے طور پر جانور کو قربان کرنا، حج کے موقع پر منی پہ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جیسے قربانی کی جاتی ہے، یعنی اس آیت میں قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نہر کا لفظ یعنی نہر تو اونٹ کو کیا جاتا ہے نا، لیکن اس سے مراد قربانی بھی ہے جو حج کے موقع پر منی میں کی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے اس سے وہ بھی مراد ہے۔ تیسری آیت میں ان شانئک ھو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا، بے نام و نشان ہوگا، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ذات ہی پر اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے، یا اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، یعنی کوئی نام لیوا ہی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب کعب بن اشرف یہودی مکے میں آیا تو قریش مکہ نے اس سے کہا کہ آپ تو ان کے سردار ہیں، کیا آپ اس جڑ کٹے بے اولاد شخص کی طرف نہیں دیکھتے جس کا خیال ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے؟ حالانکہ ہم حاجیوں کے اہل میں سے ہے،
بیت اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم زمزم پلاتے ہیں، زمزم ہمارے قبضے میں ہے۔ اس پر کعب بن اشرف بدبخت کہنے لگا تم سے بہتر ہو، تم اس سے بہتر ہو، یعنی نبی پاک کا مذاق بنایا جا رہا تھا جب آپ کے بیٹے کا عبداللہ یعنی کہ قاسم اور طیب، روایت میں ہے آپ کے بیٹے طیب یعنی طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، جب انتقال ہو گیا تو یہ سارے مشرکین مکہ مل کر مذاق بنا رہے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت کو نازل فرمایا اور اس کا نزول ہوا اس صورت کا۔ جب کعب بن اشرف بدبخت نے کہا کہ تم محمد سے بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان شانیہ کا هو الابتر، یہ سورۃ کوثر کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، ابتر آپ نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو بھی باقی رکھا، اگرچہ اس کا سلسلہ لڑکیوں کی طرف سے تھا، اس طرح آپ کی امت بھی آپ کی روحانی اولاد ہے جس کی کثرت پہ آپ قیامت کے دن فخر کریں گے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں آپ کا ذکر نہایت ادب احترام سے کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے چپے چپے پہ آپ کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ اذان و اقامت میں پکارا جاتا ہے، جبکہ آپ سے بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا، بس تاریخی کتابوں میں ہی آپ کی موجودگی یعنی آپ کے دشمنوں کی، جو آپ کے دشمنوں ہیں ان کی موجودگی پائی جاتی ہے، لیکن کس حالات میں ان کے یعنی کسی کے دل میں ان کا احترام نہیں ہے، کسی کی زبان پہ ان کا ذکر خیر نہیں ہے، برے الفاظ میں آپ کے دشمنوں کو پکارا جاتا ہے، اور قیامت تک ایسا ہی ہوگا۔ یعنی شانی ایسے دشمن کو کہتے ہیں، شانی یا شنعانو ایسے دشمن کو کہتے ہیں جو بدخواہ ہو، کینہ پرور ہو، یعنی عداوت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، حسد کرتا ہو، اور یہ انتہائی درجے کا دشمن ہو۔ قریش مکہ آپ سے ایسے ہی دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بالخصوص ان کے سردار عاص بن وائل، بڑے متکبر سردار لوگ، جب آپ کا دوسرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا جسے طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں نا، فوت ہو گیا، تو یہ سب لوگ بہت خوش ہوئے، تالیاں بجانے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے نا، اور کہنے لگے یہ ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابتر ہو گیا۔ ابتر کا لفظ ہے کسی جانور کے دم کٹنے سے مخصوص کیا جاتا ہے کہ دم کٹ گئی اس کی، آپ پھر کہتے یعنی جس کا کوئی خیر کثیر باقی نہ رہے، جس کا یہ مطلب ہے محمد کے کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں رہی، یعنی اب تو اس کا کوئی نام لیوا ہی نہیں رہا، اس کا یہ معاملہ بس اس کی اپنی زندگی تک ہی محدود رہا، یعنی اب آگے نبی کا نام لینے والا کوئی ہوگا نہیں، اور ان کی ذات تک ہی ان کا نام محدود رہا، اب اس کے بعد اس کا کوئی بھی نام نہیں لے گا۔ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابتر آپ نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہیں، ان دشمنوں میں سے اکثر تو جنگ بدر میں مارے گئے، اور اگر ان کی نسل کہیں بچی بھی تو ان کی اولاد میں کوئی بھی اپنے ایسی اسلاف کا نام لینا اور اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرنا گوارا تک نہیں کرتا، ان کا ذکر خیر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، سب لوگ ان پر لعنت ہی بھیجتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو شان اور عظمت اور آپ کی ذکر خیر کو جو باقی رکھا، اس کو کبھی زوال نہیں۔ دنیا میں اربوں خربوں مسلمان آپ پر، آپ کی آل پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے اذان میں کتنے باادب طریقے سے آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ پھر میدان حشر میں آپ کو جو درجات عطا کیے جائیں گے، وہ مقام محمود عطا کیا جائے گا، اس کے ذکر سے قرآن اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور یہ چھوٹی سی صورت ہے، اور یہ ایسی ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے، یہ بڑی خیر والی اور برکتوں والی صورت ہے، اور خیر کثیر ہے اس میں، اس کی بڑی شان ہے اس صورت کی، اور اس کا یہ سارا موضوع جو شان نزول ہے آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس صورت کا ترجمہ تفسیر خلاصے کے طور پر ایک مفہوم بیان کیا گیا حدیث کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے قرآن پاک کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔